کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خیر و برکت میں، اپنی رحمتوں میں، اپنی عافیت میں رکھے۔ رجب کے مہینے کا یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم رجب میں اس زمین پر ہونے والے انوکھے واقعے کو یاد کرتے ہیں، جب زمین کے ایک باشندے کا آسمان والے سے تعلق قائم ہوا۔ الحمدللہ آج کی نشست میں بھی ہم اسی واقعے کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین والوں کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ امریکہ سے ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے 100، جس میں انسانی تاریخ کے ایسے 100 آدمیوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے مصنف کے مطابق زمین والوں پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ کتاب کا مصنف عیسائی ہے اور سائنسدان ہے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ پر جو اثرات ڈالے ہیں وہ کس زمین والوں کے لیے رکھتے ہیں، کیا تبدیلی لے کر آئے، کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی تنظیم کے لیے عدل قائم کیا۔ آپ نے انسان کو، پورے کے پورے انسان کو اندر سے بدل ڈالنے کے لیے حق کے راستے کی دعوت دی۔ لیکن جس دور میں آپ پیدا ہوئے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہی لوگ جو 40 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین سمجھتے رہے، 40ویں برس میں جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، کیسے آہستہ آہستہ وہ آپ کی عظمت کے معترف ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنارہ کشی اختیار کرتے چلے گئے۔ ابتدا تو یوں ہی ہوئی تھی کہ لوگوں نے آپ کو اہمیت دینی کم کر دی، پھر آپ کے اوپر ایمان لانے والوں پر سختیاں کی گئیں، حتیٰ کہ شیب ابی طالب کے 3 سال انتہائی تکلیف دہ صورتحال میں کاٹے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے، اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہو کر ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ آسمان والے کی رحمت کیسے سایہ فگن ہو گئی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلے، کیسے جنات نے راستے میں آپ سے قرآن سنا تو پکار اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ آپ واپس آئے
تو آپ کے لیے ملے نہیں تھے، ایسا لگتا تھا اپنوں میں اجنبی ہو گئے ہیں۔ ایسے میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جانے کی دعوت نہیں دی گئی، اہتمام کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی وفات کا غم، کیونکہ جسمانی اذیتوں کے راستے کی رکاوٹ آپ کے چچا تھے، اور مشرکوں کی طرف سے پہنچنے والے روحانی زخموں کی مرہم پٹی کا کام سیدہ خدیجہ انجام دیتی تھیں۔ دو بڑے صدمے اور اس پر مستضاد طائف والوں کا برا سلوک، آپ انتہائی غمزدہ تھے، حتیٰ کہ اس سال کا نام غم کا سال پڑ گیا، عام الحزن۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں آسمان والے نے طے کر رکھا تھا کہ اپنے نبی کے دل کو مضبوط کر دیں اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیں، تاکہ عرب کی سرزمین میں کافروں کے غلبے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سفر کروائے گئے۔ ایک سفر اسرا کہلاتا ہے، جو مسجد حرام سے شروع ہو کر مسجد اقصی تک کا سفر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے عجائب دکھائے۔ جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، ان میں سے بیت المقدس جانا، آسمانوں کی سیر، انبیاء اور فرشتوں سے ملاقات، جنت، دوزخ، انعام اور عذاب کے مشاہدات شامل ہیں۔ واقعہ اسرا کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں ملتا ہے، اور واقعہ معراج کا تذکرہ سورہ نجم میں ہے۔ واقعہ اسرا کی حکمت رب العزت نے بیان کی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم انہیں اپنے میں پچھلی صدی کے معروف سیرت نگار مولانا کے عجائبات کا مشاہدہ کیا، اور آپ پر زمین اور آسمان کے راز کھلے۔ یہ واقعہ دور رس نتائج کا بھی حامل تھا۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم جن میں یہ قصہ موجود ہے، ان میں یہ بتایا گیا کہ آپ دونوں قبلوں کے نبی ہیں، مشرق اور مغرب کے امام ہیں، پچھلے انبیاء کے وارث ہیں، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے پیشوا ہیں۔ آپ کے سفر، جو ابتدائی سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، یہ سفر بھی بڑا دلچسپ تھا۔ ودن نو ٹائم یہ سفر طے ہوا، اور جب آپ بیت المقدس پہنچے تو تمام انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے، اور آپ کی امامت قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کی تعلیمات تمام زمانوں، تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی آگہی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی ہے، آپ کی قیادت اور آپ کی امامت کے اوصاف کیا ہیں، اور آپ کی امت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ کی رسالت اور آپ کے پیغمبرانہ کردار کا شعور ہمیں ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات اپنے قبیلے پر، زمین والوں پر بڑے گہرے مرتب ہوئے۔ ہم واقع اسرا کو دیکھیں، 11 اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ ہجرت سے 3 سال یا 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، لیکن اسرا اور معراج کی مناسبت سے کبھی کسی جشن کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اس مبارک رات میں پہلا واقعہ بہت عجیب تھا۔ یہ واقعہ شق صدر کہلاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت کھولی، اندر داخل ہوئے، آپ کا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا، اور اس میں حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا سونے کا تشت انڈیلا اور سینہ بند کر دیا۔ پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو ساتھ لے لیا۔ یہ صحیح بخاری کی 4709 نمبر روایت۔ شق صدر کا واقعہ ہے، اور واقعہ بڑا عجیب ہے۔ آج ہمیں سائنس کی ترقی کے بعد یقین آتا ہے اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے۔ اوپن ہارٹ سرجری کی طرح کا ہی یہ سلسلہ تھا، لیکن عجیب بات ہے، نہ خون بہا، نہ تکلیف پہنچی، لیکن تبدیلی بہت بڑی آئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے اسے زمزم سے دھویا گیا تھا، اور اس سینے میں حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا سونے کا تشت انڈیلا گیا تھا۔ پھر سینہ بند کر دیا گیا آپ کے سینے پر۔ تو واقع اسرا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے براق لایا گیا۔ براق ایک سفید، لمبا، گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا جانور ہے۔ منتہائے نگاہ تک اپنے پاؤں رکھتا ہے۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا اور اسے اس حلقے سے باندھا جس سے دوسرے انبیاء اپنے جانور باندھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، دور کتنا مختلف ہے، لیکن فالو ایک ہی بات کو کرتے ہیں۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا۔ وہ بھی کیا وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس میں 2 رکعتیں پڑھیں۔ پھر میں نکلا تو سیدنا جبریل علیہ السلام 2 برتن لائے، ایک برتن میں شراب اور دوسرے برتن میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ کو پسند کیا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام کہنے لگے، آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ صحیح مسلم کی 411 نمبر روایت ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امتحان تو انبیاء کے بھی ہوتے ہیں اور جگہ جگہ پر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں جو نماز ادا کی تھی، وہ کیسے ادا کی؟ تمام انبیاء کرام کو آپ نے نماز پڑھائی تھی۔ آپ سے ملاقات کے لیے اس رات سارے انبیاء جمع کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ان کی امامت کروائی۔ یہ روایت دلائل النبوہ کی ہے، والیوم 2 ہے، پیج 388 ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، جمہور صحابہ نے بیت المقدس میں
نماز کا اثبات کیا ہے۔ تو دیکھیے، آج ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو، تیز ترین سواری جہاز ہے۔ آپ کے لیے براق لایا گیا تھا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اسی پر بیٹھ کر آپ بیت المقدس پہنچے تھے، اور آپ نے جس کھونٹے سے اپنی سواری کو باندھا، اسی کھونٹے کے ساتھ سارے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسرا کے حوالے سے کام تھا وہ تو کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو جماعت بھی کروا دی۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو شراب اور دودھ میں سے دودھ پسند کر کے بھی دکھا دیا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فطری زندگی بسر کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا تذکرہ ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں ملتا ہے۔ سبحان الذی، اللہ اکبر، 15واں پارہ ہے، اور 15ویں پارے میں جہانوں کے بادشاہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ بندے کو ایک رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے جس کی گواہی جہانوں کے بادشاہ نے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کچھ اور ڈیٹیلز ہیں، یعنی ہے تو واقعہ اسرا ہی، اور مالک بن سعصع رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ اسرا بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں حتیم میں، اور ایک روایت میں حجر کے لفظ ہے، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک آنے والا یعنی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے یہاں سے یہاں تک چیر دیا۔ ایک روایت میں شق یعنی پھاڑنے کا لفظ ہے۔ یہاں سے یہاں تک سے کیا مراد تھی؟ حلق سے ناف تک، ناف کے نیچے تک انہوں نے چاک کیا، یعنی سینے کے اوپر سے ناف تک۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اس نے میرا دل نکالا اور اسے سونے کے تھال میں جو ایمان سے بھرا ہوا تھا اسے رکھ دیا، پھر میرے دل کو دھویا گیا اور ایمان سے بھر کر دوبارہ میرے سینے میں رکھ دیا گیا۔ پھر میرے پاس ایک جانور جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا وہ لایا گیا، جس کا رنگ سفید تھا۔ جارود کہتے ہیں، اے ابو حمزہ، کیا وہ براق تھا؟ سیدنا انس نے جواب دیا، ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنا قدم انتہائی نظر پر رکھتا تھا۔ ذرا آنکھیں بند کیجئے گا، اپنے تصور میں ایک ایسا جانور لائیں جس کے بہت بڑے بڑے پاؤں ہیں، اور اس نے ایک قدم اگر یہاں ہے نا تو دوسرا قدم اس کا وہاں پڑے گا جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے۔ تو وہ اپنا قدم انتہائی نظر پر رکھتا تھا۔ یہاں سے واقعی معراج شروع ہوتا ہے۔ پھر مجھے اس پر سوار کیا گیا، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آسمان دنیا تک پہنچے
اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا آسمان کا دروازہ ہے؟ جی ہاں، آسمان کے دروازوں کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہمیں ملتا ہے کہ اس دن آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک زور سے دھماکہ ہوا، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بتایا آج آسمان کا جو دروازہ کھلا ہے سہولیات تو نہیں ملتی، لیکن آسمان کا دروازہ ناک ہو رہا ہے۔ کون ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ پوچھا گیا کون؟ جبریل علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب مرحبا اور خوش آمدید کہا گیا اور دروازہ کھل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو وہاں آدم علیہ السلام موجود تھے۔ کہا گیا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کہیے۔ میرے سلام کہنے پر انہوں نے جواب دیا، پھر کہا نیک بیٹے اور نیک نبی کا آنا مبارک ہو۔ پھر مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا، وہاں بھی دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ پہلا آسمان گزرا ہے، اس کے دروازے کے بعد یہ ایک اور دروازہ ہے، اور یہ دوسرے آسمان کا دروازہ ہے۔ پوچھا گیا کون؟ جبریل علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ جبریل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں یہاں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ پھر مرحبا اور خوش آمدید کہا گیا اور دروازہ کھل گیا۔ جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو پایا، وہ دونوں خالہ زاد ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا کون؟ جبریل علیہ السلام نے کہا میں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں یہاں آنے کی دعوت دی گئی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ پھر مرحبا اور خوش آمدید کہا گیا اور دروازہ کھل گیا۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بھائی نیک نبی کا آنا مبارک ہو۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ جبریل علیہ السلام نے کہا میں۔ پوچھا گیا ساتھ کون؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں یہاں بلوایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا عظیم نبی السلام۔ تب مرحبا اور خوش آمدید کہا گیا اور دروازہ کھل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو وہاں آدم علیہ السلام موجود تھے۔ کہا گیا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کہیے۔ میرے سلام کہنے پر انہوں نے جواب دیا، پھر کہا نیک بیٹے اور نیک نبی کا آنا مبارک ہو۔
پھر مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا، وہاں بھی دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ پہلا آسمان گزرا ہے، اس کے دروازے کے بعد یہ ایک اور دروازہ ہے، اور یہ دوسرے آسمان کا دروازہ ہے۔ پوچھا گیا کون؟ جبریل علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ جبریل علیہ السلام نے کہا محمد وہ دونوں خالہ زاد ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا کون؟ جبریل علیہ السلام نے کہا میں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں یہاں آنے کی دعوت دی گئی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ پھر مرحبا اور خوش آمدید کہا گیا اور دروازہ کھل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تیسرے آسمان پر پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پایا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بھائی نیک نبی کا آنا مبارک ہو۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹا اندر پہنچا تو ادریس علیہ السلام کو وہاں پایا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے، انہیں سلام کہیے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا اچھے نبی کا یہاں آنا مبارک ہو۔ پھر مجھے پانچویں آسمان کی طرف لے جایا گیا، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا کون؟ جبریل بتایا ہاں۔ پھر مرحبا اور خوش آمدید کہا گیا اور دروازہ کھل گیا۔ جب میں اندر پہنچا تو سیدنا ہارون علیہ السلام کو وہاں پایا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کا آنا مبارک ہو۔ پھر مجھے چھٹے جبریل علیہ السلام نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب مرحبا اور خوش آمدید کہا گیا اور دروازہ کھل گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب میں اندر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پایا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک لڑکا جو میرے بعد نبی بن کر مبعوث ہوا، اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ پھر مجھے ساتویں آسمان کی طرف لے جایا گیا، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا گیا کون؟ جبریل علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں یہاں آنے کی دعوت دی گئی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اس پر مرحبا اور خوش آمدید کہا گیا اور دروازہ کھل گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اندر داخل ہوا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا نیک بیٹے اور صالح نبی کا یہاں آنا مبارک ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر سدرۃ المنتہا میرے قریب کر دیا گیا، اچانک دیکھتا ہوں کہ اس کے بیر حجر شہر کے مٹکوں جتنے بڑے تھے اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح تھے۔ سیدنا جبریل علیہ